مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ ساری کلیسیا کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پرانے عہد نامہ میں سے زبور نمبر 23 اور اس کی پہلی 3 آیات۔ زبور نمبر 23 اور اس کی پہلی 3 آیات۔ کلام مقدس میں یوں منظوم ہے، داؤد کا مزمور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہماری ساری کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ زبور خدا کے خادم، خدا کے نبی، خدا کے بنائے ہوئے چرواہے اور خدا کے ہی بنائے ہوئے بادشاہ نے تحریر کیا۔ اور یہاں پر داؤد نبی، جو کہ ایک چرواہے بھی تھے، وہ اپنے آپ کو اچھا چرواہا نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو اچھا بادشاہ نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا انسان نہیں کہتے، بلکہ خدا ان کے بارے میں یہ تعریف کرتا ہے کہ مجھے ایک شخص میرے دل کے موافق مل گیا۔ اور یہی بادشاہ، یہی نبی، یہی چرواہا اور یہی موسیقار، یہی مصنف خداوند کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ میں تو اپنی بھیڑوں کا چرواہا ہوں، میں تو قوم بنی اسرائیل کا چرواہا ہوں، اس کا بادشاہ ہوں۔ خدا نے مجھے نبوت بھی بخشی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میرا چرواہا کون ہے؟ خدا۔ ہلیلویا۔ انسان چرواہا ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اپنی بھیڑوں کی فکر صحیح طور پر نہ کر پائے، لیکن خداوند جب ہم اس کو چرواہا کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو میرے عزیزو، وہ چرواہا واقعی ہماری زندگی میں کمی نہیں آنے دیتا۔ بعض بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بڑی پریشانی میں ہیں، بعض بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحرانوں میں ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسکین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس کا خداوند چرواہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ ایسا چرواہا ہے جو کہ اپنے تمام تر گلے کی فکر کرتا ہے، اس کی گلہ بانی کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کو نہلاتا ہے، اپنی بھیڑوں کی فیڈنگ کرتا ہے، اپنی بھیڑوں کی راہبری کرتا ہے، اپنی بھیڑوں
کو راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ ایسا چراغ ہے جو ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. ہری ہری چراگاہوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اچھی فضا کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. وہ گرینری جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو معطر کرتی ہے. وہ جگہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیں پرسکون جگہ معلوم ہوتی ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. مجھے ایسا پانی پلاتا ہے جس طرح کا دنیا نہیں پلاتا. ہم بڑے جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ لیتے ہیں, بڑے بڑے مشروبات لیتے ہیں کہ ہماری جان بحال ہو. گرمیاں آنے والی ہیں, ہم مختلف مشروبات استعمال کریں گے اور اس سے جو ہمیں تسکین ملے گی تھوڑی دیر کے لیے ملے گی. ہم سپرائٹ پیتے ہیں, ہم کوک پیتے ہیں, پیپسی پیتے ہیں, فینٹا پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, مختلف طرح کے جوس پیتے ہیں. کچھ لوگ اسٹنگ پیتے ہیں بڑے شوق سے جو کہ بڑی نقصان دہ ہے, اور کچھ لوگ جامع شریف بناتے ہیں تو خمرگا ڈال کے لوگ اس کو پیتے ہیں تاکہ کیا ہو, ان کو راحت ملے. وہ راحت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, لیکن جو ہمارا سوا ہے جس کے بارے میں مقدس داؤد کہتے ہیں کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. یہ ایسے چشمے ہیں جب ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان چشموں سے نہ تو پانی ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس پانی کو پینے کے وسیلے سے ہم نقطۂ سیری تک پہنچتے ہیں. کیونکہ ہم پانی پیتے ہیں, ایک گلاس بھی لیتے ہیں, 2 گلاس بھی لیتے ہیں, تیسرا گلاس ہم کہتے ہیں بس. پھر جب ہم وہ پیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, لیکن خدا جن راحت کے چشموں کے پاس ہمیں لے جاتا ہے اس پانی کو ہم جتنا مرضی پیئیں اس سے ہم اکتا نہیں سکتے. وہ ہمیشہ مسلسل ہمیں راحت دیتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے, ہمیں اطمینان دیتا ہے. اور لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. خدا ہماری جان کو کیسے بحال کرتا ہے؟ کیا وہ ہمیں اچھے اچھے مشروبات کے ذریعے سے بحال کرتا ہے؟ ہم ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں اے سی میں رہیں, سردیوں میں ہم ہیٹر میں رہیں. سردیوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم ڈرائی فروٹ بہت زیادہ استعمال کریں, گرمیوں میں بہت اچھے مشروبات اور ایسی سبزیاں جو کہ ہمارے بدن کو مینٹین رکھیں ان کو لے سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, روح کی بحالی جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے, وہ ان چیزوں سے بعید ہے. روح کی بحالی جو ہے وہ نہ تو سالن کھانے سے ہے, نہ گوشت کھانے سے ہے, نہ روٹی کھانے سے ہے, نہ مشروب پینے سے ہے, نہ دوائیاں کھانے سے ہے, نہ ڈرپیں لانے سے ہے, نہ کسی اور چیز سے ہے, بلکہ روح کی بحالی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتی ہے. آمین. جو ہماری روح جو ہے وہ ہماری شخصیت کا سب سے اہم حصہ ہے. جب ہم مرتے ہیں تو بدن کو تو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں, بدن ڈیڈ ہو جاتا ہے, لیکن روح ڈیڈ نہیں ہوتی. آمین. روح ہماری جو ہے جہاں پر جنگ ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز زندہ رہتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, اور روح کی بحالی جو ہے وہ کسی دنیاوی چیز سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ وہ صرف اور صرف ہمارا خدا ہی دے سکتا ہے. آمین.
डॉक्टर हमारे बदन का इलाज करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत सारे प्रोफेसर डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब रिकवरी नहीं होती तो वो यही कहते हैं कि बस खुदा को दुआ। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। डॉक्टर हमारे बदन को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस बदन की शिफा के साथ साथ इस रूह का भी इलाज कर देंगे, तुम्हारी रूह भी बहाल हो जाएगी। हम कोई ऐसा कनेक्शन करते हैं कि तुम्हारी रूह जो है वो तुम्हारे बदन से जुड़ी रहे और ये कभी इस बदन को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा बदन ठीक रहेगा। डॉक्टर ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो सिर्फ बदन की शिफा के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन रूह की शिफा के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा काम कर सकता है। आमीन। और खुदा कैसे बहाल करता है? खुदा अपने कलाम के वसीले से हमें बहाल करता है। आमीन। सबसे पहली बात, खुदा अपने कलाम के वसीले से हमें बहाल करता है। मुकद्दस तीमुथियुस के दूसरे खत में उसके तीसरे बाब की 15वीं से 17वीं आयत को अगर आप देखें तो लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है जो तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने। हम तब तक कामिल नहीं हो सकते जब तक खुदा हमारी रूह को बहाल न कर दे, हमारी जान को बहाल न कर दे। हो सकता है फर्जी तौर पर हम बहुत तमाना हो, लोग हमसे डरते हो, लोग हमसे कांपते हो और हमें कभी बीमारी भी ना लगी हो, लेकिन हो सकता है कि हम अंदर से बहुत रूहानी तौर पर खोखले हो, कमजोर हो, ज़ईफ हो। मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम जो है वो हमें तरबियत देता है, वो हमें तालीम देता है, वो हमें रास्तबाजी की तरफ ले जाता है और उससे हमें फायदा मिलता है और मर्दे खुदा कामिल बनता है। खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा के सहायता के वसीले से, खुदा के कलाम को पढ़ने के वसीले से। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस मत्ती रसूल ने लिखा अपने उस तहरीरी उस इंजीली बयान में 11वें बाब की 28वीं आयत में, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है जो कहे कि मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा। कुछ लोग बीमारी में होते हैं, कुछ लोग गरीबी में होते हैं, तंगदस्ती में होते हैं, लेकिन जब वो खुदा में मजबूत होते हैं तो वो हर हाल में कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर बहाल होते हैं, वो रूहानी तौर पर बहाल होते हैं। खुदा बेहाल को बहाल कर देता है। हर एक बात में वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर ईमान पैदा करता है। और लिखा है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है, लेकिन अवसर इनमें मोहब्बत है। जब हमारे अंदर ईमान होता है तो हमारे अंदर उम्मीद होती है, और जब उम्मीद होती है तो हम क्या करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और मोहब्बत क्या होती है, सब्र होती है। मोहब्बत जो है वो तकलीफें सहती है। मोहब्बत जो है वो क्या करती है, गुनाहों पर पर्दा डालती है। और मोहब्बत जो है वो हमें
कायम रखती है, बहाल रखती है, जिसके साथ हमारी मोहब्बत होती है। जब उससे कभी हमको ठोकर भी लगे, हम मुआफ कर देते हैं, क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं। हमारे अंदर उसके लिए ईमान है, उम्मीद है कि ये मुझसे दगा नहीं कर सकता। और खुदा का कलाम जो है वो हमें बहाल करता है। खुदा का कलाम जो है वो बुज़दिदा हड्डियों में जान डाल देता है। खुदा का कलाम तो सूखी हड्डियों पर जब नाज़िल होता है तो क्या होता है, उस पर मांस चढ़ना शुरू हो जाता है, पोषण चढ़नी शुरू हो जाती है। ये वृद्धें, ये जितनी भी हमारे बदन के अंदर वेन्स हैं, ये बनना शुरू हो जाती हैं, और खुदा उस बदन के अंदर अपनी रूह को भी फूंक देता है और उस बदन को बहाल कर देता है। खुदा का कलाम बड़ी ताकत रखता है और खुदा का कलाम हमें बहाल करता है। फिर दुआ के वसीले से हम बहाल होते हैं। आमीन। बात हम अपने मसले लोगों को बताते हैं, सारा मसला हमें तो नहीं होता। दुआ क्या है? खुदा के साथ बातें करना। हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मसला बता रहे होते हैं, अच्छी बात है, बताना चाहिए अपना मसला, अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए। एक दूसरे के साथ जो है वो मशवरत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरे से जो हो सकता है हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं तो वो हम गलत मशवरा दे, लेकिन जब हम दुआ करते हैं ना, जब हम खुदा से बातें करते हैं तो खुदा हमें गलत मशवरा नहीं देता। आमीन। क्योंकि वो तो माजी को जानता है, हाल को जानता है, इस्तकबाल को जानता है, और जो माजी, हाल और इस्तकबाल को जानता है उससे मशवरा किया जाए, उससे बातें की जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें आजमाइश में नहीं पड़ने देता, बल्कि खुदा हमें होता है। हम किसी आम शख्स के साथ बात नहीं कर रहे, हम इस जमीन पर रहते हुए किसी डेमोक्रेटिक पार्टी से बात नहीं कर रहे, हम किसी सियासी टीम से बात नहीं कर रहे, हम किसी और ग्रुप से बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उससे बात कर रहे हैं जो कि हमें मार भी सकता है, जो हमें जिंदा भी कर सकता है, और जिसके पास आलम अरमा की कुंजियां हैं, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके बहाल किए हुए को कोई बेहाल नहीं कर सकता। हम उसके साथ अपनी बात को शेयर करते हैं और वो क्या करता है? अपने लोगों को बहाल करता है। लिखा है, जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागते रहो, ये रूहानी तौर पर जागने की बात है। जब तुम्हें कोई मसला पेश आए, जब तुम कुछ मंसूबा बंदी करो, तो खुदावंद अपने खुदा से बात करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और पुराने अहदनामे में खुदा के लोग जब मुश्किल में होते, परेशानी में होते, तो खुदा से दुआ करते, खुदा से बात करते, और खुदा मुश्किलात से उन्हें निकाल। कोई खता होती, जब वो असीर में जाते, खुदा से बात करते, खुदा से दुआ करते, और मुकद्दस मूसा भी खुदा के हुजूर में ही अपनी, जब मरने को था उसने भी खुदा से दुआ की, बेकरार खुदा ने उसे बहाल किया। आमीन। और मेरे शागिर्द 10 दिन तक दुआ करते रहे। जब खुदा ने सुनसिका सौले आसमानी हो जाता है तो शागिर्द डरे डरे, सहमे सहमे अपने आप को अकेला अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब उनका उस्ताद उनके साथ नहीं था। लेकिन खुदा यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा यीशु का ये वादा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा
کہ وہ تمہیں روح حق دے، روح القدس دے، جو تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارا مددگار ہو۔ انہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ یسوع کے لیے بہا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ روح میں بحال ہو گئے، اور یہ بحالی کس نے بخشی؟ یہ خدا نے جب وہ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ مصری صحرائے آبا یعنی چرچ فادرز، جو کلیسیا کے بڑے رہنما تھے، شاگردوں کے شاگرد، وہ مصر میں، ریگستان میں 3 اور 4 صدی میں صحرا میں دعا کرتے تھے۔ وہاں مصری صحرا کے مغربی حصے میں ایک وادی تھی جسے نمک کی وادی کہا جاتا ہے۔ کون سی وادی؟ نمک کی وادی کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پر سینٹ میکالیس نے 4 خانقاہیں تعمیر کر رکھی تھی کہ جہاں پر لوگ راحت بننے کے لیے جاتے، جہاں پر لوگ اپنا آپ خدا کو دے دیتے، دنیا سے الگ ہو جاتے، اور ان خانقاہوں میں جا کر وہ خدا کے کلام کی تربیت کو پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے؟ وہاں پر دعا کرتے تھے۔ 4 خانقاہیں تھیں اور تقریباً 40,000 وہاں پر راہب تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے حضور میں دعا کرنا، تاکہ مسیح کا نام پوری دنیا تک پہنچے۔ اور میرے عزیزوں، ان کے وہاں پر دعا کرنے کے وسیلہ سے وہ دن میں تقریباً 12 سے 20 گھنٹے دعا میں گزارتے، اور خدا سے دعا کرتے کہ خدا اس زمین پر بحالی آ جائے، اس زمین پر روشنی آ جائے، اس زمین پر تازگی آ جائے، اس زمین پر تیرے کلام کا انقلاب آ جائے۔ اور میرے عزیزوں، ان کی دعا کے وسیلہ سے ایتھوپیا میں، شام میں، یونان میں، یورپ میں اور دیگر ممالک میں اور روس میں انجیل کی منادی ہوئی، اور وہاں پر خدا یسوع مسیح کا پرچار ہوا۔ اور یہ بحالی کیسے ہے؟ دعا کے وسیلے سے۔ وہ خدا کے حضور میں دعا کرتے رہے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا، سینٹ آگسٹین بہت بڑا نام ہے چرچ فادرز میں سے۔ سینٹ آگسٹین، ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے 32 سال دعا کی ہے۔ کتنے سال؟ 32 سال دعا کی ہے کہ خداوند یہ تیرا خادم ہو جائے، اور خداوند جب تیرا خادم بن جائے تو وہ اس زمین پر انقلاب لے کر آئے۔ 32 سال تھوڑے نہیں، 32 دن ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں، 32 ہفتے، 32 مہینے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ 32 سال وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ بار بار خداوند میں آتا، پھر پرگشتہ ہو جاتا، پھر آتا، پھر پرگشتہ ہو جاتا۔ لیکن جب وہ 32 سال کی عمر سے آگے گیا تو خداوند نے اسے پکڑ لیا، اور سینٹ اگسٹین نے 70 سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ بائبل مقدس سے ریلیٹڈ لکھی ہیں۔ ماں نے دعائیں کی بیٹا بحال ہو جائے، اور خدا نے بیٹے کو بحال کیا، اور وہ بیٹا آج بہت ساری کلیسیاں میں بحالی کا سبب ہے۔ سینٹ اگسٹین کی لائف بہت ہی زبردست لائف ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا ہمیں بحال کرتا ہے بعض اوقات حمد و ثنا کے وسیلے سے۔ جب ہم خدا کے حضور میں آ کر حمد و ثنا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بندھن کھلتے جاتے ہیں، ہمارے جوئے جو ہیں وہ ٹوٹتے جاتے ہیں، ہم اپنے بندھوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سول بادشاہ کو جب بری روس آتی تھی تو چھوٹا سا چرواہا جس کا نام داؤد تھا، وہ اس کے پاس محل میں جا کر بربد بجایا کرتا، اور اس سے سول بادشاہ کو تسکین ملتی، وہ بری روح اس سے جدا ہو جاتی۔ آج ہم جب حمد و ثنا کرتے ہیں تو میرے عزیزوں بیٹیاں کھلتی جاتی ہیں۔ دیکھ لیں
مقدس پولس اور مقدس سیلاس فلپی کے قید خانے میں تھے، پریشانی میں، دکھ میں تھے، لیکن خدا کے حضور میں دعا کر رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے۔ وہ جسمانی طور پر تو قید تھے، لیکن روحانی طور پر وہ بحال تھے، وہ بے حال نہیں تھے، وہ آزاد تھے، اور انہوں نے وہاں پر دعا کی، وہاں پر حمد کے گیت گائے، اور کیا ہوا کہ بیڑیاں کھل گئی، اور میرے عزیزوں جتنے بھی وہاں پر تالے تھے ٹوٹ گئے، اور کیا ہوا، قید خانے کی نیو گر گئی، آزاد ہو گئے سب۔ اور یہ کیسے؟ انہوں نے خداوند کی حمد و ثنا کی۔ نہ صرف وہ آزاد ہوئے بلکہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آزاد ہوئے۔ ہم جب خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نہ صرف اس سے ہمیں برکت ملتی ہے، ہمارے ہمسائے کو، سننے والے کو بھی اس سے برکت ملتی ہے۔ آمین۔ حمد و ثنا کی وسیلہ سے خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بحال کرتا ہے، اور مقدسین کی رفاقت۔ کتنے آج مقدسین یہاں پر ہیں، یہ ہمیں بحال کرتی ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ بڑے پریشان ہو، ایسے دکھ اور پریشانی میں ہو جو آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، یہ مقدس محفل جو ہے یہ آپ کو گرمائے گی۔ آمین۔ یہ مقدس محفل جو ہے وہ آپ کی بحالی کا سبب بنے گی۔ آمین۔ یہ مقدس محفل جو ہے آپ کی رہائی کا سبب بنے گی۔ آمین۔ یہ مقدس محفل جو ہے وہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گی۔ آمین۔ اور مقدسوں کی رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ شاگرد خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد آپس میں رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، دعا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، اور تعلیم پاتے تھے۔ یہ چار کام وہ کرتے تھے۔ آج کلیسیائیں کہاں پر ہیں؟ کیا وہ ان باتوں کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ صرف بیعتیاں دینے سے، ہدیے دینے سے، کبھی کبھی چرچ میں آنے سے ہم بحال نہیں ہو سکتے۔ پھر اسے کہنے ہیں بھائی صاحب کیوں اسی غلامی کے وجہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب کیوں ہم پر قرض رہتا ہے؟ بھائی صاحب کیوں ہم بیمار رہتے ہیں؟ بھائی صاحب کیوں خدا جو ہے وہ ہمیں ہی دکھ دیتا ہے؟ میرے عزیزوں، جب ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، ہم دکھ اور پریشانی میں بھی ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے۔ ہم خدا کی حمد و ثنا ہی کرتے ہیں، اور خدا ان تمام پر پریشانیوں سے ہمیں نکالتا ہے۔ آمین۔ مقدسین کی رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبرانیوں کے مصنف لکھتے ہیں اس کے 10ویں باب کی 25ویں آیت میں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے بعد نہ آؤ بعض لوگوں کا جیسا کہ دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، یعنی اسی قدر زیادہ بیٹھا کرو۔ اسی اتوار کے بعد سانوں کو بارش کا بلا لینا چاہتے ہیں، لیکن اتوار کو بھیجتے ہیں، پچھلے اتوار کے آتے ہیں، شاندار چلے گئے تو روٹی سان مل کے ٹائم میں لانا ملے جیسے پریشان ہوئے ہیں، لیکن اپنی روح کے ہم کتنے جو ہے وہ فکر مند ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ بدن کی فکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن روح کی ہم کس قدر فکر کرتے ہیں؟ روحانی رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے ہم بحال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ویسے بھی خدا مقدس مجمع کو پسند کرتا ہے۔ 1,000 کا مقابلہ کرتا ہے، اور 2 10,000 کا۔ ہم تو یہاں پر 23, 24, 25 لوگ ہیں،
ہم کتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا. ہم ایک جماعت کی صورت میں ہیں میرے عزیزوں. اور اس کے بعد ہے یسوع نام جو ہے وہ ہمیں بحال. آمین. یسوع نام کے اندر قدرت ہے، یسوع نام کے اندر طاقت ہے. بد روحوں کو یسوع مسیح کا نام بتا دو، یسوع کا نام ان کے سامنے لے لو تو وہ تھر تھر کانپتی ہیں، کیونکہ سب سے جو عظیم نام بخشا گیا وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو نام بخشا گیا ہے. خداوند یسوع المسیح میں ہے. اور خداوند یسوع مسیح ہمیں بحال کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا نام، اس کے نام کے وسیلے سے ہم آزاد ہوتے ہیں، ہم بحال ہوتے ہیں. باپ نے کہا کہ بیٹے کے نام سے جو کچھ مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. آپ کی چاہے روحانی ضرورت ہے چاہے جسمانی، جو خدا کے حضور میں جائز ہے وہ خدا کے حضور میں اس کے بیٹے کے نام سے ضرورت کو رکھو، وہ آپ کی ضرور پوری کرے گا. آمین. کچھ لوگ کہتے ہوں گے پادری صاحب کی کلام سنا رہے ہیں کہ ابا جی خداوند میں سو گئے ہیں اور یہ بحالی کی بات کر رہے ہیں. مجھے کل کسی نے کہا پر سب بڑا افسوس ہے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا میں اس بات کے لیے خوش ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. اور یہ بات اس کے کلام میں سے میرے لیے تھی جس نے مجھے بحال کیا. بحال ضرور ہوئے لیکن اس کا کلام ہمیں بحال کرتا ہے. جب ہم اپنے والد صاحب کو دفن کر کے آئے، واپس آ کر میں جیسے خدا کے حضور میں دعا کرتا ہوں شکر گزاری کی، ویسے ہی میں نے آ کے خدا ان کے حضور میں سب سے پہلا کام یہ کیا، میں نے خدا کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کی. میں نے کہا خدا میرا باپ بے حالی میں تھا، ہم بھی بے حالی میں تھے، اور خداوند تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، اور خداوند تو نے ہمارے باپ کو بھی بحال کر دیا اور ہمیں بھی بحال کر دیا. ہاللیلویا. اور اس بات پر بدنی طور پر پریشانی ہے لیکن روحانی طور پر ہم شاد ہیں. خداوند کے کلام نے بحال کیا، یسوع نام نے بحال کیا، دعا نے بحال کیا، اور یہ مقدسوں کی رفاقت جیسے جیسے بڑھتی گئی ویسے ویسے میں اور زیادہ بحال ہوتا تھا. اور یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے ہے، سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے خدا کی طرف سے، اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس طرح سے بحال ہونا چاہتے ہیں. کیا آپ انسانوں پر نظر لگاتے ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹروں پر نظر لگاتے ہیں؟ کیا آپ حکیموں پر نظر لگاتے ہیں؟ کیا آپ معالجوں پر نظر لگاتے ہیں؟ کس پر نظر لگاتے ہیں؟ اور خداوند کے کلام پر نظر لگائیں گے تو میرے عزیزو خداوند کا کلام آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. یسوع کے ساتھ بات کریں گے، اس سے دعا کریں گے تو میرے عزیزو اس کے نام کی قدرت، ہمارا بڑا بھائی، ہمارا دوست، وہ خداوند یسوع ہمیں بحال کرے گا. اگر ہم حمد و ثنا کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے تو یہ ہماری بحالی کا سبب ہے. مقدسین کی رفاقت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یسوع نام ہماری زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہمیں